نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت قدرت والے ذات ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمارا کام بنے گا تب جب کہ ہم اللہ کو ساتھ لیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا کام بگڑ جائے گا۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر انسان اللہ کے در کا راستہ بھول جائے اور رخ پھیر لے تو حدیث قدسی میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو روک دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو کاموں سے بھر دوں گا، تمہارا فقر نہیں روکوں گا۔ ایک کام ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا کام دل میں ڈال دوں گا، دوسرا ختم نہیں ہوگا کہ تیسرا کام دل میں ڈال دوں گا۔ جیسا کہ آج کل ہم پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوا کہ دوسرا آ رہا ہے، اور آگے فرمایا تمہارے فقر کو روکوں گا نہیں، اتنا کمائیں گے کہ تھک ہار کر رہ جاؤ گے مگر خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھر کے سب لوگ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں صرف ایک کام کرنے والا ہوتا تھا، باقی 10-12 کھانے والے ہوتے تھے۔ آج کل برعکس ہو گیا، سارے کام کرنے والے ہوں گے لیکن خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ جس کو دیکھو اسی کو یہی گلہ شکوہ ہے، تو پھر ان خرچوں کو تو اللہ ہی پورا فرمائے۔ ہمارے پاس کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی نگاہیں مخلوق سے ہٹائیں اور اللہ کی ذات پر جما دیں، اور یوں کہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لفظ کو سوچئے گا، یہ ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اور اللہ کارساز کافی ہے۔ دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ تمام امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں، سو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ ہمیں بار بار کہا گیا ہے اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو۔ قرآن پاک میں ہم کو یہی حکم دے رہا ہے۔ جو بندہ اللہ کا دوست بنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ خود سمیٹتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی حدیث پاک سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، حدیث قدسی ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ غور کیجئے اللہ کا دوست بننے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ اکبر! واقعی اللہ رب العزت نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا۔ بدر میں صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کافروں کو قتل کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صاف کر دی، فرمایا میرے مالک تیری عظمت پہ قربان جاؤں، آپ اپنے قول کے کتنے سچے ہیں۔
فرماتے ہیں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو تو اللہ نے قتل کیا۔ اگر ہم اپنے اللہ پر نظریں جمائیں گے تو وہ ہمارے الٹے کاموں کو سیدھا کر دیں گے، ہماری مشکلات کو آسان کر دیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اسی لیے ہمیں اکثر و بیشتر کہنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک بات بڑے عجیب انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ آیات پڑھتے ہیں تو دل کو کچھ ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہنے کا مقصد یہ تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے ہر بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب ہم نے قرآن مجید کی آیات پڑھ لی تو ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب ذرا ایک حدیث مبارک سن لیجئے، کیونکہ آج کل کے حالات میں پریشان حال لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، لہذا پڑھنے کی بات بھی سن لیجئے۔ در منصور میں حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 5 باتیں دنیا سے متعلق ہیں اور 5 باتیں آخرت سے متعلق ہیں۔ آپ ان 10 باتوں کو یاد کر لیں، ایک بات بھی روز یاد کر لیں تو 10 دنوں میں حدیث پاک یاد ہو جائے گی۔ پھر آپ اس حدیث پاک کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ ان فقروں کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو کفایت فرما دیں گے۔ نمبر 1، حسبی اللہ لدینی، میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یعنی دین میں کوئی فتنہ فساد نہ آ جائے۔ یاد رکھیں دین میں فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، ایک شبہات کی وجہ سے، ایک شہوات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ ایک شہوات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں فتنوں سے محفوظ فرما دے، ہمارا دین سلامت رہے۔ نمبر 2، حسبی اللہ لما اہمنی، میرا اللہ کافی ہے اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ بندہ پریشان کرتا ہے، کوئی چیز پریشان کرتی ہے، کاروبار پریشان کرتا ہے، جو چیز بھی، تو اس کے لیے میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، حسبی اللہ لمن بغا علی، میرا اللہ کافی ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، یعنی چڑھائی کرے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی دوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہے۔ دفتروں کی زندگیوں میں بہت حسد ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے پڑھنے سے سب حاسدوں سے بندے کو نجات ملتا ہے۔ نمبر 5، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے لیے برے منصوبے بناتا ہے۔ اب برے منصوبے بنانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کوئی جماعت ہو سکتی ہے، ایمان والوں کے خلاف کوئی ملک منصوبے بنا رہا ہے، جو مرضی بنا رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ 5 باتیں دنیا کے لیے، اب 5 باتیں آخرت کے لیے سن لیجئے۔
نمبر 1 حسبی اللہ عند الموت، میرا اللہ کافی ہے موت کے وقت۔ موت کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے نازک لمحہ ہوتا ہے۔ حسبی اللہ عند مسألۃ القبر، میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال کے وقت۔ حسبی اللہ عند المیزان، میرا اللہ کافی ہے جب میزان پر اعمال تولے جائیں گے۔ حسبی اللہ عند الصراط، میرا اللہ کافی ہے پل صراط سے گزرنے کے وقت۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ انیب، اگر یہ 10 فقرے ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو ہمارا پروردگار ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، اے اللہ میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات فرمائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اپنے رب سے رشتہ جوڑو، ہمیں بھی اسی طرح اپنی نظریں ہر طرف سے ہٹا کر اپنے پروردگار کے اوپر جمانا ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو کیسے پورا فرماتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کون ہے تیرا اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے اسلاف یہ پیغام چھوٹے بچوں کو لوری دے کر شروع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پرانے وقتوں کی مائیں بچوں کو سلانے کے لیے لوری دیتے ہوئے کہتی تھیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ حسبی ربی ہمارا بچپن کا سبق تھا۔ اللہ تعالی ہمارے دنیا اور آخرت کے کاموں میں کافی ہو جائے، اور ہمیں اپنے مغفرت کیے ہوئے گناہگار بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔